الرحمن ہم لوگوں کی حاضری کا اصل مقصد اپنی اپنی اصلاح کرنا ہے، نہ کہ دوسرے لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں اصلاح کی فکر شروع ہوتی ہے تو اپنی ذات کی نہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح کی فکر زیادہ شروع ہو جاتی ہے۔ دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا شیخ کا کام ہے، ہماری ذمہ داری اپنی اپنی اصلاح کرنا ہوتا ہے۔ ہمارے استاذ، ہمارے بھائی حضرت مولانا کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم نے تفصیل کے ساتھ اس عنوان پر گفتگو فرما دی ہے۔ جن جن باتوں کی طرف تفصیل فرمائی یا اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں صرف مختصر ایک پہلو پر آپ حضرات کے سامنے گزارش کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھو، ایمان والوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا خیال رکھو۔ ہمارے دادا پیر حضرت والا حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ اچھا گمان کرنا، اس کے کم از کم 2 فائدے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس حکم پر میں عمل کروں گا۔ تو ظاہر ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرے گا تو اللہ پاک اس کی برکت سے آخرت سنوار دیں گے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کا آخرت میں فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان کرنے پر گواہ پیش نہیں کرنے پڑیں گے، گواہ پیش نہیں کرنے پڑیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر بدگمانی کرتا ہے، کسی کے متعلق برا گمان اپنے دل میں لاتا ہے، تو اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم مبارک کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اور دوسرا آخرت میں نقصان یہ ہوگا کہ بدگمان جس کے متعلق ہوا، اس کے لیے قیامت کے دن گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ جب گواہ نہیں ہوگا تو بدگمانی کرتے کرتے اپنی آخرت کو وہ تباہ کر دے گا، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی اپنے ہاتھوں برباد کر دے گا۔ بدگمانی اور اچھا گمان، اس کی ایک موٹی سی مثال ہے۔ ایک شخص ہے، اپنے گھر سے موٹر سائیکل پر نکلتا ہے، اس کے پیچھے ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے، برقعے کے اندر ہے، برقع پوش ہے۔ اب بدگمانی کیا ہے؟ میں تو اس کو بڑا نیک سمجھتا تھا، یہ تو عورتوں کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہے، کبھی ادھر لے کے جاتا ہے کبھی ادھر لے کے جاتا ہے۔ اب یہ کیسا انسان ہے کہ یہ عورتوں کو، غیر محرموں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر، بائک پہ بٹھا کر یہ لے کے جاتا ہے؟ اور اگر حقیقتاً اس کی وہ بیٹی ہوئی، اس کی وہ بیوی ہوئی، اس کی وہ ماں ہوئی، تو اب بتائیے، ہم نے اس کے ساتھ بدگمانی کر کے ہمیں کل قیامت کے دن گواہ پیش کرنا پڑے گا نا۔ بتاؤ کون سا گواہ ہے جس کی وجہ سے تمہیں پتا تھا کہ یہ عورت غیر محرم ہے، بہن نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے؟ اور اچھا گمان کیا تھا کہ اگر حقیقتاً وہ کسی عورت کو، غیر محرم کو بائک پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی ماں ہو سکتا ہے اس کی بیوی ہو سکتا ہے اس کی بیٹی ہو، تو اس کے متعلق ہمیں گواہ پیش نہیں کرنا پڑے گا۔ پچھلے دنوں ہمیں بہت اچھا جملہ لگا، میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں، ہمارے ایک ساتھی ہیں،
تو کھڑے کھڑے انہوں نے ایک بات کی، وہ فرمایا کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ خاموش رہنے پر معذرت نہیں کرنی پڑتی، بولنے پر معذرت کرنی پڑتی ہے، لکھنے پر معذرت کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر میں نے آج کسی کے سامنے، بھائی بلال قدیر بیٹھے ہیں، میں نے ان کو میسج کیا، لکھ کے کیا، غلط کیا، مجھے پتا نہیں تھا، ایسا تھا ہی نہیں، لیکن میں نے غلط کیا، یا میں نے ان کو وائس میسج کیا، بول کے کیا یا لکھ کے کیا، اب یہ 2 دن بعد میرے سامنے آگے، اب بتائیں مجھے معذرت کرنی پڑے گی نا؟ پھر میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے ایسا سمجھا تھا، حقیقت ایسا نہیں تھی، میں نے لکھا، اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں، میں نے بولا، اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ اگر مجھے ان کی کسی برائی کا علم ہوا، اگر مجھے کسی نے بتایا اس نے آپ کو گالی دی، مجھے کسی نے آ کے بتایا اس نے آپ کی غیبت کی، مجھے کسی نے آ کے بتایا آپ تو اس سے بڑی محبت کرتے ہیں اور وہ تو نفرت کے جملے بولتا ہے، تو میں چپ رہا، خاموش رہا، نہ میں نے لکھا نہ میں نے بولا، تو آپ بتائیں اس کے لیے معذرت کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے معذرت کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں اور خصوصاً اپنے سے بڑی عمر کے لوگ، اپنے سے تقوی اور علم، اپنے سے جو بھی بڑا ہے، خصوصاً اپنے بڑوں کے متعلق اچھا گمان رکھیں، کبھی بھی کسی کے بارے میں برا گمان نہ رکھیں۔ اگر تعویل کرنی ہے تو ان کے گناہ کے متعلق نہ کریں، بلکہ ان کی اچھائی اور نیکی کے متعلق کریں، اور ان کے بارے میں آپ کے جذبات، ہمارے جذبات ہمیشہ اچھے ہونے چاہیے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے ایک بات اور گزارش کرتا ہوں، ہم لوگ بیعت ہوتے ہیں اور بیعت ہونے کے بعد تعلق نہیں رکھتے، اصلاح کا تعلق نہیں رکھتے۔ بیعت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کلمات پڑھ لیے، بیعت کا معنی یہ نہیں ہے کلمات توبہ کہہ لیے، بیعت کا معنی صرف یہ نہیں ہے میں فلاں کا بیعت ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں، نہیں۔ اصل یہ ہے اپنے شیخ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا جائے، چاہے وہ میسج کے ذریعے ہو، وائس میسج ہو، ٹیکسٹ میسج ہو۔ رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے، جتنا رابطہ مضبوط ہوگا اتنا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حضرت استاد جی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی ایک ساتھی بتاؤ جو دنیا کے اندر جس نے ہم سے رابطہ رکھا ہو اور جو ہم نے مشورہ دیا اس کو مانا ہو، پھر بھی اس کو نقصان ہوا ہو تو پھر وہ بتائے۔ اگر کسی کو فائدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا رابطہ نہیں ہے۔ اگر رابطہ ہے تو تعلیمات پر عمل نہیں ہے، مزاج شناس تو ہے مگر مزاج پر عمل نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے شیخ سے فیض کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔